سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خان صاحب محسن نقوی نے اس وقت تو بیان دے دیا، لیکن اب کیا ٹینشن بن گئی کہ وزیر اعظم سے معافی مانگی ہے اور دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے 5 سال مکمل کرے گی. دیکھیں، محسن نقوی کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا کہ میں نے ان سے معافی مانگی ہے یا میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں. یہ بھی سیاستدانوں کا ہی ایک چال ہے، میں سمجھتا ہوں. جو سیاستدانوں نے ہی اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے معافی مانگ لی، اور محسن نقوی صاحب نے بات ایسے نہیں کی کیونکہ وہ ایک اہم وزارت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور روزمرہ کے معاملات ہیں وہ ان کے علم میں آتے رہتے ہیں. اب ایک ایسی کہانی پاکستان کے اندر اس وقت چل رہی ہے جو پبلک کو نہیں بتائی جا رہی، نہ ان کو اخبار میں آنے دیا جا رہا ہے، لیکن اندر سے کہانی پتہ لگتا کہ واقعی اس سسٹم کو فیل کرنے کے اندر یا اس سسٹم کو نہ چلنے دینے میں سیاستدانوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے. اب ایک 220 ملین روپے کے سگریٹوں کی اسمگلنگ ہوئی ہے، پشاور سے افغانستان سے پاکستان لائے گئے ہیں. 11 ٹرک ہیں جو ایک ساتھ چلے ہیں، اور اس کو پکڑنے والا جو ہے اس کو یہ چکری جو M2 کے اوپر جو چکری والی موڑ ہے جہاں پہ یہ اپنے پرانے سیاستدان جو تھے نون لیگ والے جن کا علاقہ ہے، وہاں پر موٹر وے پولیس نے ان کو روکا ہے اور ان کو اب 6-7 دن ہو گئے اس معاملے کو. اس بات کو پبلک میں نہیں آنے دیا جا رہا، بلکہ جس رپورٹر نے یہ کہانی نکالی ہے باہر، زمان مغل اس کا نام ہے، اس کو جو ہے اندر کیا ہوا ہے بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی اس کے کہ بھئی وہ کوئی مزید بیان نہ دے سکے. اب یہ اور اس کے اندر جو کہانی باہر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ 3 سینیٹر جو ہے گورنمنٹ کے وہ اس میں ملوث ہے. سینیٹر طلحہ محمود، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ قومی اسمبلی، سینیٹر دلاور خان جن کی سوینیر تمباکو کی کمپنی کا نام ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے، سینیٹر فیصل سلیم یونیورسل تمباکو کمپنی والے یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ کہتا ہے کہ ان تینوں نے مل کے یہ 11 ٹرک جو 220 ملین روپے جن کی قیمت بنتی ہے یہ جو ہے وہاں سے اسمگل کیے ہیں اور یہ پاکستان لائے گئے ہیں، اور یہ لاہور کی طرف جاتے ہوئے ان کو چکری کے اوپر پکڑا گیا ہے. اب 6 دن سے اس اسٹوری کو لے کے یہی تینوں سینیٹر جس میں حکومت بھی ساتھ ملوث ہوئی بھی ہے، اب یہ ڈائریکٹ محکمہ بنتا ہے محسن نقوی صاحب کا. اب ان کو تو ساری بات کا علم ہے تبھی انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہوئی ہے. تو یہ سسٹم کو سیاستدان ہی نہیں چلنے دے رہے اور جس کی وجہ سے ہم یہ صحیح بات ہے کہ بالکل فیل ہو گئے. اب جو سٹوری اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ ان کا سودا نہیں طے ہو سکا، یا جو انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کسٹم ڈیوٹی والوں کے ساتھ جو بغیر کسٹم ڈیوٹی دیے یہ وہاں سے مال لے کے نکل گئے پشاور سے، اس میں شاید معاملہ طے نہیں ہوا، جس بنا پر انہوں نے اتھارٹیز نے جو موٹر وے پولیس ہے اس کو اطلاع دے دی. اب موٹر وے پولیس جو ہے وہ ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ گڈس کو چیک کرے، انہوں نے ٹریفک کو چیک کرنا ہوتا ہے. یہ تو اینٹی اسمگلنگ کی جو اتھارٹی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ وہ اطلاع دے سکتے ہیں، یا اینٹی اسمگلنگ اتھارٹی جو ہوتی ہے یا کسٹم کے حوالے کر سکتے ہیں، ان کے یہ کام ہے کہ وہ اس کے اندر انوالو ہو. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی کسٹم انٹیلیجنس بھی اس میں انوالو ہے، FBR والے بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور انڈین ریونیو انفورس ایجنسی جو ہے ان کے لوگ بھی اس میں ملے ہوئے ہیں. ان ساروں کی آپس میں جو ملی بھگت سے یہ اسمگلنگ ہو رہی تھی جس میں یہ 3 سینیٹر اصل میں مالک تھے، اور ان کا آپس میں کوئی معاہدہ طے نہیں پہ سکا، یا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق ان کو رقم نہیں ملی، جس کی وجہ سے انہوں نے چکری پہ یہ اطلاع دے کے کہ بھئی یہ 11 ٹاکن کو پکڑ لو، تو موٹر وے پولیس کو پکایا، موٹر وے پولیس نے روک لیا، اور اس کے بعد پھر کسٹم اتھارٹی والے جو ہے انہوں نے آپس کے اوپر قبضہ کر لیا. اب یہ اتنی بڑی کہانی ہے جس کو نہ کسی اخبار میں آنے دیا جا رہا ہے، اور یہ سسٹم فیل ہونے والی بات ہے.
کہ آپ اس طرح ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب جو تمباکو کی ہماری انڈسٹری ہے وہ سالانہ 300 بلین روپے جو ہے نقصان ظاہر کرتی ہے. کوئی کسٹم سے تو اپنا وہ نہیں پے کرتے ٹیکس وغیرہ، کیونکہ 300 ملین جو ہے یہ سالانہ کا نقصان جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن انہوں خانہ جو خود ملے گئے تمباکو کمپنیوں نے کھولے ہیں، سینیٹر ہیں اور اس طرح کی اسمگلنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ سوائے کے ایک زندہ مثال ہے سامنے کہ آپ سسٹم کو کس طرح فیل کرنے کے دوالے ہوئے ہیں، سسٹم کو کس طرح فیل کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اس کی مثال ہے. تو محسن نقوی صاحب نے ایسی بات نہیں کی تھی. ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو حکومت میں ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. تو تبھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہاں سسٹم فیل ہو گیا اور ہمارا نظام نہیں چل رہا. خان صاحب ابھی آپ نے کہا کہ تمباکو کی کمپنی میں نقصان ہو رہا ہے، منافع بخش کمپنی کون سی پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے؟ کوئی اور ہے کوئی منافع بخش کمپنی؟ کہتے تو یہی ہے کہ بھئی یہ تمام کے تمام جو ہے ٹیکس وغیرہ پورا نہیں دیتے، اس کی وجہ سے حکومت کو آمدنی جو ہے کمی کا سامنا رہتا ہے. اور بات یہی ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی، یہاں بھی لوگ یقین میں بچاتے ہیں، لیکن یہاں کا سسٹم بڑا سخت ہے. یہاں جرمنی کے اندر بھی مطلب بعض فیلڈ ایسی ہیں جیسے ٹیکسی ہے یا ریسٹورینٹ وغیرہ ہے جہاں پہ کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بڑی بڑی سرحد جو یہاں پہ ہیں ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، کتنا بڑا فٹ بالر ہو یا ٹینس کا پلیئر ہو، اس کو بھی جب پکڑا جاتا ہے تو وہ جیل ہو جاتی ہے. تو یہاں کا سسٹم بہت جرمنی کا سخت ہے. لیکن ہمارے یہاں تو عام طور پہ تمام جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ٹیکس بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹیکس نہیں دیتے. جو شنید مطلب اخبارات سے پتہ لگتی ہے یا مضامین پڑھنے سے پتہ لگتا ہے، ان اندر کا حال نہیں جانتے، لیکن یہ بات کہا یہی جاتا ہے کہ ٹیکس پاکستان میں بہت بچایا جاتا ہے. خان صاحب اندر کا حال نظر آ رہا ہے، ہم نہیں جانتے، نظر تو آ رہا ہے نا کہ پاکستان میں غریب کی ریڑھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، غریب کو مارتے ہیں، امیر جو ہے وہ اسی طرح چل رہے ہیں. تو اندر کی کہانی کی ضرورت تو نہیں ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بھی تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے نا. بالکل. اچھا تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات بڑے آج کل اہم چل رہے. یہ سعودی عرب ترکی پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں سعودی عرب جو ہے نا اس کو جو ہے خلیجی ممالک کو ان کو جتنا ٹرسٹ تھا کہ بھئی ہماری سلامتی جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے یا امریکہ ہماری مدد کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ نے مدد کی ہے لیکن امریکہ فیل ہو گیا ہے اس سسٹم میں جس کے تحت وہ ان کو ضمانت دے رہا تھا یا ان کو امن حفاظت کر رہا تھا خلیجی ممالک کی. ایران کی جو پالیسی تھی، جس طرح مضبوط قدموں کے ساتھ ایران چلا ہے، اس کے اندر ان کو ظاہر نقصان اٹھانا پڑا ہے خلیجی ممالک کو. اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ ہماری امریکہ کے ساتھ ہم جو انحصار نہیں کر سکتے. اس لیے اب خلیجی ممالک میں کا جو خطے کا جو ایریا، پورے ایریا کے اندر جو ہے سلامتی کے یا سیکورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو نئے سرے سے ممالک دیکھ رہے ہیں. اور بعض ممالک نئے معاہدے کر رہے ہیں جس میں کویت بھی ہے، مصر بھی ہے، دوسرے ممالک. اس طرح سعودی عرب نے بھی نیا معاہدہ کیا ہے جس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 1 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. اب ایک طرف دیکھیں تو سعودی عرب اور ترکی کے درمیان پچھلے چند سال سے بڑے حالات خراب ہیں. جب سے انہوں نے خلجی وہ جو تھا جرنلسٹ کو استنبول میں سعودی عرب کی کانسلیٹ میں بلا کے اس کے ٹکڑے کیے تھے، جس نے اپنی بیوی کے لیے ویزا مانگا تھا، تو اس کے بعد سے ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. اور 1.6 بلین کی جو تجارت تھی وہ 500 ملین کے اوپر آ گئی تھی سالانہ ترکی کے ساتھ. ترکی کوئی چیز سعودی عرب کو بھیجنے پہ بھی تیار نہیں تھا اور وہاں سے کچھ لینے پہ بھی تیار نہیں تھا. اس حد تک یہ حالات خراب ہو گئے تھے. لیکن اب بعد جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو سعودی عرب نے اس کی معافی بھی مانگ لی ہے کہ بھئی جو قتل ہم نے کیا تھا اس جرنلسٹ کا، وہ جرنلسٹ جو تھا وہ سعودی تھا، سعودی شہری تھا. لیکن یہ ہے کہ بھئی کیونکہ ہوا تو استنبول میں تھا اور کانسلیٹ کے اندر ہوا تھا جو کہ خلاف ورزی ہے، تو اس سے بھی ترکی بہت بگڑا تھا. اب بہرحال اب نئے حالات میں انہوں نے یہ ضمان دی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی کیونکہ سعودی پاکستان کے ساتھ پاکستان کی بھی ضرورت ہے اور سعودی عرب کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس لیے بھی سعودی عرب پاکستان سے مدد لینا چاہتا ہے.
ترکی کے پاس یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس وقت دنیا میں اسلحہ بنانے کے اندر خود کفیل ہو چکا ہے. اس وقت 80% اسلحہ جو ہے تمام دفاعی اپنی ضرورتیں خود ترکی جو ہے پوری کر رہا ہے. وہاں اتنی پروڈکشن اس وقت ہو رہی ہے. ایک ہے کمپنی ہے پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے سویڈن کا, اس نے ایک فہرست جاری کی ہے دنیا کے 100 بڑے کمپنیاں جو اس وقت اسلحہ بنا کر فروخت کر رہی ہیں دنیا کے اندر, مطلب جن کی شہرت ہے, اور اس میں 5 کمپنیاں جو ہیں وہ ٹرکی کی ہیں. تو اس صنعت میں ٹرکی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. تو اس لیے بھی ٹرکی کو وہ صاف کرنا چاہتا ہے کہ بھئی دفاعی ساز و سامان جو ہے, جب ٹرکی اس وقت دنیا میں آگے آ رہا ہے تو دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ ٹرکی سے خریدا جائے اور پاکستان کی فوج کو جو استعمال کر سکے. تو اس لیے یہ ایک خوف جو ہے ایران کا, اس کے تحت یہ معاہدہ جو ہے وہ ہے, جو بیرونی دنیا کہہ رہی ہے وہ تو یہی سب کہتے ہیں کہ ایران, سعودی عرب آج بھی ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے یا اس سے خوفزدہ رہتا ہے, اور اس جنگ کے بعد اور مزید خوفزدہ ہو گیا, کیونکہ امریکہ جیسی طاقت جس نے کہا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے ایران کے اندر, ان کو آج اتنے مہینے ہو گئے, فروری سے جنگ جاری ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ایران کو امریکہ کو ایسی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, اور ابھی تک وہ جو جن لائنوں پر معاہدہ کرنا چاہتا ہے, جن لائنوں پر وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ, اس پر ایران نہیں آ رہا. ایران اپنی جگہ اڑا ہوا ہے, وہ جو لائن دیتا ہے وہ اس کے اوپر گفتگو اس پر شیک کر رہا ہے. ابھی کل بھی ایران نے یہی کہا ہے کہ ہم عمان سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم امریکہ سے کوئی بات نہیں کر رہے, اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عمان اور ایران سے ہماری بات چیت جو ہے وہ جاری ہے, جبکہ ایران اس کا امریکہ کو شامل نہیں کرتا. تو بہرحال اس سارے معاملے کے اندر یہ جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے, اس میں ان کو نظر آ گیا کہ امریکہ ہماری سلامتی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اب یہ معاہدہ جو ہے سعودی عرب نے ایران کے خوف سے یہ معاہدہ کیا, اور بعض خلیجی ممالک اور بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا سائز چھوٹا ہے یا ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ایسا معاہدہ کر سکیں, لیکن وہ کسی نہ کسی معاہدے میں شامل ہونے کی تمنا ضرور رکھتے ہیں. خطر مختصر ذرا جواب دیجیے کہ امریکہ کس نظر سے دیکھے گا اس معاہدے سے, اور سعودی عرب سے پھر امریکہ کی چھٹی ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں, امریکہ کبھی بھی اب سعودی عرب کو چھوڑ, نہ سعودی عرب امریکہ کو چھوڑے گا نہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو چھوڑے گا. دونوں لمبے عرصے سے بہت بڑے اتحادی ہیں, اور ٹرمپ صاحب کے زمانے میں کہ وہ ٹرمپ خود ایک کرپٹ آدمی ہے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ اپنے خاندان کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے سعودی عرب سے کھینچ سکتا ہوں. اس لیے وہ زیادہ سعودی عرب کے ساتھ, جب بھی دیکھیں پہلے بھی ٹرمپ کے دور کے اندر اب بھی باقی صدروں کی ان کا آپس میں زیادہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں ٹرمپ کے زمانے میں. تو یہ اس لیے کبھی بھی نہ سعودی عرب نے امریکہ کو چھوڑا نہ امریکہ نے چھوڑا, لیکن یہ کہ صدروں کی پالیسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بعض صدر بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں, بہت زیادہ سعودیہ کو لوٹ لیتے ہیں. لیکن اب سعودی عرب کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ پیسہ دینے کے بعد, اتنا کچھ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد, اتنا اپنا پیسہ ان کے حوالے کرنے کے بعد, ان کے بینکوں میں رکھنے کے بعد, ہمیں اپنی دفاع جو ہے ہمیں خود ہی کرنا ہے یا ہمیں نئے راستے ڈھونڈنے ہیں. تو اس لحاظ سے امریکہ کے جو ٹرمپ صاحب ہیں, جب تک تو یہ ہے اس وقت تک تو بہرحال امریکہ کے ساتھ تعلقات سعودی عرب کے اچھے ہی رہیں گے, اور ٹرمپ صاحب بھی یہ ہے کہ ایک مصیبت گلے سے اتری رہے گی کہ ایران سے لڑ کر انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو وہ سمجھتے ہیں. ہاں سر, سعودی عرب سے امریکہ کوئی حملہ وغیرہ نہیں اب کرے گا ایران کے اوپر آپ کے خیال میں؟ ابھی تک تو اس جنگ بندی کے بعد یہ ریفرنڈم جو آپس میں لکھا تھا, اس کے بعد سے تو سعودی عرب سے کوئی حملہ نہیں ہو رہا. نہیں, مزید آنے والے دنوں میں بھی نہیں ہوگا. جی, آنے والے دنوں میں بھی کوئی ایسا حملہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر سعودی عرب سے حملہ ہوگا تو ایران سعودی عرب پہ حملہ کرے گا, تو یہ کہتے ہیں یہ تینوں ملکوں میں سے کسی پہ بھی حملہ ہوا تو ایک پہ ہم ایک ہی ہوں گے, ایک پہ تصور کیا جائے گا. یہ نہیں, اس معاہدے کی ایک تفصیل ابھی تک نہیں آئی, جاری نہیں کی کسی طرح سے, صرف یہی فکر آ رہا ہے کہ حملہ تصور کیا جائے گا. آیا کوئی جنگ یہ مل کر بھی لڑیں گے
یا کہیں پر حملہ کرنا ہوگا تو اس وقت بھی یہ ان تینوں کی آپس میں پالیسی ایک ہوگی، یا صرف ایک حملہ ہونے کی صورت میں اگر ان تینوں میں سے کسی پر حملہ ہوتا ہے تو اس کو ایک حملہ تصور کیا جائے گا. یہ ابھی تفصیل آئی تو سب کو پتہ لگے گا. لیکن یہ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اب خلیجی ممالک سے جو ہے کہ اڈے استعمال امریکہ اس طرح نہیں کر سکے گا جس طرح پیسے پہلے کر رہا تھا. خاصا ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ ایران کے اگر ایسے معاملات آ جاتے تو ایران کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی اولین کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ جنگ کی طرف، مطلب اگر سعودی عرب کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے ایران کی تو اس میں جنگ میں صلح صفائی کی طرف لے کر جائے دونوں ملکوں کے، یا جنگ شروع کے حالات اگر ایسے پیدا ہوں جس میں یہ نظر آ رہا ہو کہ بھئی یہ آپس میں لڑنے لگے ہیں، اس وقت پاکستان کا یا ترکی کا مین کردار تو یہی ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی نہ ہو. اب اس کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ سفارتی تعلقات پر ہے کہ بھئی کس طریق سے یا کس طریق پر یہ بات کو لے کے چلتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ جنگ کی طرف نہ جائے. ایران بھی جنگ نہیں چاہتا، ایران کے ساتھ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی جنگ نہیں چاہتے، ہاں ہم پر جو حملہ ہوگا اس کا ہم جواب ضرور دیں گے، یا ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کا فوری جواب ضرور دیا جائے گا. اس لیے ایران بھی جنگ کرنے کی فیور میں تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اگر پاکستان نے کسی جنگ کا ساتھ دیا تو ایران پھر ایسا ملک نہیں ہے جو کسی کا لحاظ کر سکے، نہ اس سے پہلے کبھی کسی کا کیا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں بہت احتیاط کے ساتھ اس نے سفارتی جتنی بھی گفتگو کی ہے بہت احتیاط کے ساتھ کیا اور کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا. جہاں بھی اس کو ذرا سے محسوس ہو کہ ہماری پالیسی سے ہٹ کر کوئی بیان دے رہا ہے اس نے فٹ اسی تردید کی ہے. تو اس لحاظ سے ایران کو یہ پتا ہے کہ اس نے انڈیپینڈنٹ اپنی جنگ خود لڑنی ہے، چاہے وہ سفارتی جنگ ہو اور چاہے وہ دفاعی جنگ ہو. اچھا جنگیں لڑی بھی خان صاحب، جنگیں وہی قومیں لڑتی جو اپنے بازوؤں پہ لڑتی ہیں، دوسروں کے سہاروں پہ تو جنگیں نہیں لڑی جاتی. لیکن اسرائیل اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا اس معاہدے پہ؟ دیکھیں اسرائیل کو پتا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ مسلمان ممالک جن کے ساتھ جو ابراہیم وارڈ شامل ہو گئے تھے یا شامل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو اس کو کوئی خطرہ نہیں. اس کو اصل خطرہ جو ایران سے ہی ہے، اسے یہ پتا ہے کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ ایران ہے. تو اس لحاظ سے اس معاہدے سے اسرائیل کو کوئی ایسا بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسرائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران دشمن ہے، ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ سعودی عرب دشمن ہے، مگر آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوتے ہیں وہ بتائیں. خاصا ایک بڑا اہم سوال، کل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ رشیا جو ہے وہ نیٹو ممالک پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اگلے یہ موسم چینج ہوتے ہی کوئی ایسا خطرناک حملہ ہو سکتا ہے نیٹو پہ. دیکھیں بھائی کچھ بڑے حملے کی میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ حالات جو ہے ابھی تک امن کی طرف نہیں جا رہے یوکرین کے اندر. جو اب لائپزگ ایئرپورٹ پہ ڈرون پکڑا گیا ہے جس کے اندر پھٹنے والا مواد لگا ہوا تھا اور یوکرین طیارے کی طرف جا رہا تھا، اب یہی کہا جا رہا ہے اس معاملے میں اس کی جو سلامتی جرمنی کی سلامتی کمیٹی ہے اس میں جو رپورٹ پیش کی گئی پبلک میں تو انہوں نے نہیں کی ابھی، اس رپورٹ میں یہی بتایا گیا کہ ایک چائنیز عورت کو گرفتار کیا گیا ہے جو اس معاملے میں رشیا کی یا کسی بیرونی طاقت کی مدد کر رہی تھی. وہاں بیرونی طاقت کا استعمال کیا گیا، لیکن تجزیہ نگار رشیا کا نام دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ رشیا نے کام کروایا. تو اس لیے حالات تو ادھر بھی ایسے نہیں ہے کہ اس میں کہا جائے کہ پرامن حالات ہوں. بہرحال ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی جو ہے وہ چل رہی ہے، کہیں زیادہ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان جنگی صورتحال جو ہے وہ موجود ہے جس کی وجہ مین یوکرائن ہے. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، یہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی نئی فلم چل پڑتی ہے. یہ بالکل پکی خبر آپ کو میں نے دی ہے. اب کب یہ حملہ ہوگا، لیکن روس آرام سے نہیں بیٹھے گا جتنا انہوں نے سب نے اس کو پریشان کیا، اور کہیں بھی ابھی تک کوئی گفتگو ان کے اس کے ساتھ نہیں، بات چیت کے کوئی دروازے نہیں کھلے. دیکھتے ہیں
آگے کے آگے کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کرے, جڑے رہیں.